بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ سن 715 عیسوی کی بات ہے۔ حج کا موسم ہے، مکہ میں خوب چہل پہل ہے۔ مسلمانوں کے قافلے دھڑا دھڑ آ رہے ہیں۔ خیموں کا شہر معرض وجود میں آ چکا ہے، جو لمحہ بلمحہ بڑھ رہا ہے۔ مسجد الحرام کے سامنے فقیروں کی لمبی قطاریں ہیں۔ ان میں زیادہ تر بدھو ہیں جو حج کے دنوں میں یہاں آ کر بھیک مانگتے ہیں۔ ان فقراء میں اس دفعہ ایک بوڑھے فقیر کا اضافہ ہے جس پر کسی نے کوئی خاص توجہ نہیں دی، کیونکہ عام فقیروں کی طرح اس کے کپڑے پرانے، میلے اور پھٹے ہوئے ہیں۔ چہرے پر مٹی کی اس حد تک دھول ہے کہ چہرہ پہچانا ہی نہیں جاتا۔ تمام فقراء میں یہ شخص سب سے بوڑھا ہے۔ یہ باقی فقیروں کی طرح بھیک مانگنے کے لیے دردناک آواز بھی نہیں نکال رہا، لیکن اس میں اور باقی فقراء میں سب سے اہم فرق یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ حاجی لوگ پاس سے گزرتے ہیں، اس فقیر کو غور سے دیکھتے ہیں، 1 یا 2 دینار نکال کر سامنے پھینک دیتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب سامنے آ کھڑے ہوئے، غور سے دیکھا، پھر پوچھا، چوری کی ہے؟ فقیر نے جواب دیا، چوری کی ہوتی تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے۔ تو کیا کسی خاتون کو چھیڑا ہے؟ حاجی نے مزید پوچھا۔ اگر خاتون کو چھیڑا ہوتا تو سنسار کر دیا جاتا، فقیر نے جواب دیا۔ حاجی نے پھر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ جواب ملا، کبھی میرا نام بھی ہوا کرتا تھا، اب رہے نام اللہ کا۔ تو پھر آپ کون ہیں اور آپ کے پاؤں میں بیڑیاں کیوں ہیں؟ حاجی نے پھر سوال کیا۔ فقیر نے جواب دیا، میں امیر المومنین شاہ سلیمان بن عبد الملک کا قیدی ہوں۔ اتنی دیر میں بربر قبیلے کے 2 حاجی آئے اور فقیر کے سامنے بیٹھ گئے۔ فقیر ایک ہی صدا لگا رہا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یہ دونوں اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تھے۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد ایک حاجی نے فقیر کی ٹھوڑی اوپر کر کے کہا، تم امیر موسیٰ بن نصیر ہو؟ یہ سن کر موسیٰ کے آنسو نکل پڑے۔ ان میں سے پھر ایک بولا کہ ہم نے تو یہ سنا تھا کہ امیر المومنین نے تمہیں قید کر رکھا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھکاری بن چکے ہو۔ موسیٰ نے جواب دیا، مجھے امیر سلیمان یہاں لایا ہے کہ بھیک مانگ کر اسے 2 لاکھ دینار پورے کر دوں۔ ان میں سے پھر ایک بولا، امیر موسیٰ آپ حکم کریں، ہم شاہ سلیمان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ ہمارے قبیلے کے لوگ دیناروں کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم امیر سلیمان کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن موسیٰ نے انہیں ان تمام باتوں سے منع کر دیا۔ امیر سلیمان کے مخبر موقع پر موجود تھے۔ وہ فوری طور پر انہیں پکڑ کر امیر کے پاس لے کر گئے۔ اس کے بعد ان کا کہیں پتہ نہ چلا۔ موسیٰ بن نصیر کا خاندان بنیادی طور پر تو عیسائی تھا۔ یہ ایک قسم کا خانہ بدوش قبیلہ تھا جو شام میں دریائے فرات کے مشرقی کنارے پر رہائش پذیر تھا۔ جب مسلمانوں نے یہ علاقہ فتح کیا تو موسیٰ کے باپ کو قیدی بنا لیا گیا۔ وہاں عبدالعزیز نامی ایک شخص اس کا نیا مالک تھا۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اسے آزاد کر دیا اور اس سے دوستی کر لی۔ موسیٰ کی پرورش عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ہوئی۔ وہاں سے یہ خاندان گورنر مصر عبدالعزیز بن مروان کے پاس پہنچا، جس نے موسیٰ کو افریقہ میں گورنر مقرر کر دیا۔ موسیٰ بہترین گورنر ثابت ہوا۔ لوگ اس کی کارکردگی اور حسن سلوک سے مطمئن اور خوش تھے، لہٰذا موسیٰ نے حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ایک بہترین جنگجو فوج تیار کی جس نے شمالی افریقہ فتح کیا۔ یہ بربر قبائل کا علاقہ تھا جو جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت دلیر اور جنگجو قسم کے لوگ تھے۔ یہ بہت ظالم اور حد درجہ کے وحشی تھے۔ لفظ بربریت اسی لفظ بربر سے ہی اخذ کیا گیا ہے۔ موسیٰ کا سب سے بڑا مسئلہ بربر قبائل ثابت ہوئے جو کسی کی حکمرانی قبول ہی نہیں کرتے تھے، لیکن موسیٰ کا ان کے ساتھ حسن سلوک اتنا اچھا تھا کہ آہستہ آہستہ یہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔ لہٰذا انہیں فوج میں ملازمت دی گئی
اور فوج کے اعلیٰ عہدے بھی دیے گئے۔ اس سے ان لوگوں میں ڈسپلن آیا اور یہ بہترین سولجر ثابت ہوئے۔ طارق بن زیاد ایک بربر ہی تھا۔ موسیٰ بن نصیر کی گورنری کے عہد میں علاقے میں امن قائم ہوا اور ترقی ہوئی، خصوصاً بربر قبائل کافی آسودہ حال ہوئے۔ اسپین کا حکمران روڈرک نامی عیسائی تھا، جو ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بد کردار بھی تھا۔ ریاست سیوٹا کا حکمران جولین نام کا شہزادہ تھا۔ اس دور میں رواج تھا کہ علاقے کی تمام ریاستوں کے گورنر حکمران اپنی بیٹیوں کو آداب اور تہذیب سکھانے کے لیے چند سالوں کے لیے شاہی محل میں بھیجتے تھے۔ وہاں وہ تعلیم بھی حاصل کرتیں اور شاہی آداب بھی سیکھتیں۔ علاقے کے رواج کے مطابق کائنورٹ جولین نے بھی اپنی بیٹی فلورینڈا کو شاہی آداب سیکھنے کے لیے شاہی محل میں بھیجا۔ فلورینڈا بہت خوبصورت تھی۔ یہ جوان ہوئی تو روڈرک نے زبردستی اس کی ریپ کر ڈالی۔ فلورینڈا نے باپ کو بتایا تو وہ اسے وہاں سے واپس لے آیا۔ کائنورٹ جولین اپنی بے عزتی پر سخت غصے میں تھا۔ اب وہ ہر حال میں روڈرک سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا جولین نے مسلمان امیر کو اسپین پر حملے کی ترغیب دی۔ طارق بن زیاد کو 7,000 بربر کا لشکر دے کر بھیجا گیا۔ طارق کی اسپین میں فتوحات جاری تھیں کہ جولین گورنر موسیٰ کے پاس جا پہنچا اور اسے بھی حملے کی ترغیب دی۔ موسیٰ 12,000 کا لشکر لے کر اندلس پر حملہ آور ہوا اور فتوحات در فتوحات کرتا ہوا فرانس تک پہنچا۔ عین ممکن تھا کہ فرانس بھی فتح ہو جاتا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جناب ولید بن عبد الملک نے موسیٰ اور طارق دونوں کو واپس بلا لیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد بہت سا مال غنیمت ساتھ لا رہے تھے، جن میں ایک سونے کا میز بھی شامل تھا، جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ میز حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ مال غنیمت میں بہت سی خواتین بھی شامل تھیں۔ جو ہی یہ ابنائے جبر عبور کر کے دمشق کی طرف روانہ ہوئے تو خلیفہ ولید بن عبد الملک سخت بیمار ہو گیا۔ لہٰذا خلیفہ کا بھائی سلیمان بن عبد الملک، جو حکمرانی کے خواب دیکھ رہا تھا، اس نے موسیٰ بن نصیر کے پاس ایک قاصد بھیجا کہ مال غنیمت خلیفہ ولید کے حوالے نہ کیا جائے اور چند دن صبر کریں۔ موسیٰ اور طارق نے یہ خلیفہ سے غداری سمجھ کر سلیمان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دونوں حضرات نے مال غنیمت خلیفہ کے حوالے کر دیا۔ خلیفہ ولید بن عبد الملک، جو سخت بیمار تھے، چند دنوں بعد فوت ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو اپنی جگہ پر نامزد کرنا چاہتے تھے، مگر بیماری نے انہیں ایسا کرنے کی فرصت ہی نہ دی۔ ناظرین، خلیفہ کے بھائی سلیمان نے فوری طور پر اقتدار سنبھال لیا اور تمام سرکردہ مسلمانوں کو دمشق جیل میں ڈال دیا۔ موسیٰ بن نصیر کے خلاف خصوصی عداوت دکھائی، اسے قید میں سخت اذیتیں دیں۔ اس کا بیٹا عبدالعزیز اندلس میں اشبیلیہ کا گورنر تھا۔ اسے قتل کرا کر اس کا سر ٹرے میں رکھ کر موسیٰ کو پیش کیا۔ اس پر بھی خلیفہ سلیمان مطمئن نہ ہوا تو موسیٰ کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر حج کے دوران مکہ لے گیا اور اس سے بھیک منگوائی۔ بالآخر اذیتیں سہ کر دمشق کی جیل میں اسلام کا یہ عظیم سپہ سالار 716 عیسوی میں مالک حقیقی سے جا ملا۔ یہی حال طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور دیگر فاتحین کا ہوا۔